تو میں مسٹر فیاض احمد بٹ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ آج کا پروگرام آرگنائز کیا اور اننت ناگ میں کیا. پچھلے 1 سال 1.5 سال کے دوران جے کے پیس فاؤنڈیشن نے کئی پروگرام آرگنائز کیے. ایک بڑا اچھا پروگرام جموں میں بھی ہوا، میر صاحب بھی وہاں تھے، میں بھی تھا، شیخ عبدالرحمان صاحب بھی تھے. اس کے بعد سری نگر میں بھی ہوا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آس پاس علاقوں کے بہت دوست یہاں حاضر ہیں، شامل ہوئے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن کے افسر جو ہیں، ہمارے ڈائریکٹر انفارمیشن اور دوست سب یہاں حاضر ہیں. اب کہنے والی باتیں تو بہت ہیں. کچھ ٹائم کا پرابلم ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، کچھ وہاں کمٹمنٹ ہے. اور میں نے فیاض صاحب کو یہ ایشورنس دی تھی کہ میں ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کر کے یہ آج کا جلسہ آرگنائز کیا ہے. جس دوران جو حالتوں میں سے یہ ریاست نکلی ہے پچھلے 20 سال، ان کا ذکر کچھ سکینہ جی نے کیا. کتنی ہماری وڈوز ہیں، کتنے ہمارے آرفن بچے ہیں، کتنے ہمارے ڈسیبلڈ جن کا عام طور ذکر نہیں ہوتا، کہ انہوں نے کیا منسٹر فار سوشل ویلفیئر. یہ سارا جو انجام ہوا کس کارن ہوا، اور اس کا کیا لابھ نکلا، کیا منافع ہوا، یہ کبھی ہمیں سوچنا ہوگا. اور شاید وہ پھر کسی اور وقت اس کے اوپر غور ہوگا. آج میں یہ کہوں گا کہ جیسے یہ بچیاں بیٹھی تھی یہاں نیچے، انہوں نے کچھ پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، شاید آڈینس نہیں دیکھ پاتی، کہ یہ پچھلے 20 سالوں کے جو حالات ہم نے پیش کیے، اور خاص پچھلے 3 سالوں سے جب سے میں یہاں آیا ہوں، ہر گرمیوں میں کچھ ایسے حالات بن گئے جس سے بہت نقصان ہوا. مالی نقصان تو کبھی نہ کبھی پورا ہو جاتا ہے، جانی نقصان نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور نقصان ہوا ہے جس کا ہم ذکر عام نہیں کرتے، وہ ایجوکیشن کا نقصان ہوا ہے، تعلیم کا نقصان ہوا ہے. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند. واحد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سینئر وائس چانسلر، اب سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، کہ بہت واقف ہیں. ان سے میری بہت بات ہوئی ہے کہ بچوں نے کیا بگاڑا ہے، ان کا نقصان ہم کیوں کر رہے ہیں. اور جو بچے ڈسیبلڈ ہو گئے ہیں، کسی کی ٹانگ چلی گئی، کسی کا بازو چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کو سننا بند ہو گیا، تو جیسے حالات بن گئے، ان کا فیوچر کیا ہے. تو امن کی بات جب فیاض صاحب کرتے ہیں، اور جو میرے سے پہلے اسپیکر جنہوں نے خیالات کو آزاد کیا، بہت اہم بات ہے کہ ہمیں امن کو پوری طرح سے قطعی طور سے واپس لانا ہے. یہ نہیں کہ یہ سال ہمارا اچھا گزر گیا تو پھر آگے پھر دیکھیں گے، وہ بات نہیں. اور ہمیں اپنا ارادہ پکا کرنا ہے کہ کسی بھی حالات میں ہم پھر یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، مار کاٹ، گولیاں چلنی، لوگوں کا مرنا، کسی حالات میں نہیں ہم ہونے دیں گے. ریاست کی ترقی، ریاست کا آگے بڑھنا، یہ سب امن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر امن ہی نہیں رہے گا، لا اینڈ آرڈر ہی نہیں رہے گا،
لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ترقی کیا ہوگی۔ امیر صاحب سے میری بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ زراعت کو، ایگریکلچر کو آگے لے جانا ہے، ہم نے کھیتی باڑی کو اور پروفیٹیبل بنانا ہے، پیداوار کو بڑھانا ہے۔ ہم 1,000-1,500 کروڑ میٹ، پولٹری، ایگز باہر سے لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ ہم پیدا نہیں کرتے۔ تو میر صاحب نے کئی نئے انیشیٹو جاری کیے ہیں، شروع کیے ہیں۔ مجھے امید ہے اس سال پیداوار اچھی ہوئی ہے، اگلے 2-3 سالوں میں ہماری پیداوار اور بھی بڑھ کر اچھی ہوگی۔ تو امن، چین، ترقی، ایڈوانسمنٹ، گروتھ، تعلیم، بچوں کا پڑھائی میں امن کو قائم رکھ سکیں گے اور رکھنا چاہیں گے۔ کچھ ایسے حالات میں سے ہم گزرے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے۔ کچھ ایسے انفلوئنسز تھے، ایسے فیکٹر تھے جو ایکسٹرنل تھے، وہ ابھی تک حالات بدلے نہیں ہیں۔ رہے تجارت رہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تجارت کی بات تو عام ہوتی ہے کہ تعلیم کے ادارے میں بھی ان کے بچے یہاں آئیں، ہمارے بچے ان ملکوں میں جائیں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں۔ اب اس وقت ہمارے پاس ایک سنستھا ہے کشمیر یونیورسٹی میں، جہاں 2 بچے پاکستان کے ہیں، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک نیپال کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک بھوٹان کا اسٹوڈنٹ ہے، بنگلہ دیش کے 2 اسکالرز ہیں، سری لنکا کے ایک اسکالر ہیں۔ یہ تو 7-8 بچے ہیں۔ میں تو وہ چاہتا ہوں کہ اچھی تعداد میں ہمارے جو آس پاس کے ملک ہیں ان سے بچے آئیں، آنا جانا ہو، ایک دوسرے کی بات سمجھ زیادہ آئے، غصے گلے، شک شبے یہ سب دور ہوں۔ ساری دنیا میں اس وقت کچھ نہ کچھ مشکل ہے، ہمارے پڑوس میں بہت مشکل ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر کئی ایسے مسائل ہیں جو بہت گمبھیر بھی ہیں اور جن کے بارے ہمیں چنتا بھی کرنی ہے۔ تو یہ سب مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم اپنے کاروبار کو ٹھیک سنبھالیں گے، اپنا کام ٹھیک کریں گے، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، کمیونٹیز میں برادرانہ سلوک ہوگا، یکجہتی ہوگی اور اکٹھے جڑ کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس دور کا، 600-700 سال پہلے اس وادی میں کیا تھا، مذہب کی کیا بات تھی، سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا، تعلیم کا کیا اسٹیٹس تھا، کہ دنیا کے ہر حصے سے لوگ یہاں کشمیر میں آتے تھے، بحث مباحثے میں شامل ہوتے تھے۔ جو آج ہم کشمیریت کہتے ہیں